کامنی کی بنائی ہوئی اسکیم پر طاہر کے ساتھیوں نے بڑی کامیابی سے عمل کر کے راہ کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ 3 دن اور 4 راتیں انہوں نے اکٹھے گزاری تھی، لیکن کامنی کے لیے یہ انکشاف بڑا حیرت انگیز تھا کہ اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ذہن نہیں بھٹکا۔ اس نے زندگی میں مرد کا ایک ہی روپ دیکھا تھا جو بڑا بھیانک اور تکلیف دہ تھا۔ اس کا واسطہ زندگی میں صرف جنسیت زدہ مردوں سے رہا تھا۔ ان 3 دنوں میں اس نے ساری زندگی کا گیان حاصل کر لیا تھا۔ اسے ادراک ہو چکا تھا کہ آج سے پہلے کی زندگی اس نے کفران نعمت میں بسر کی ہے۔ قدرت کی ودیعت کردہ اس عظیم عطیہ کو اس نے کس طرح ضائع کر دیا۔ جب بھی یہ پچھتاوا اسے ستانے لگتا، فوراً ایک احساس تفاخر اس پر غالب آ جاتا تھا کہ بالآخر اس نے راز حیات پا ہی لیا۔ اس کی تپسیا رنگ لے ہی آئی، اس کی کھوج مکمل ہو گئی اور اب وہ احساس جرم کے بغیر باقی زندگی جیے گی۔ کبھی کبھی اس کا ماضی سوال بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو وہ گھبرا جاتی۔ ان لمحات میں طاہر کسی مسیحا کی طرح اس کے اور ماضی کے درمیان دیوار بن جاتا۔ کامنی، ہمارے ہاں سوچنے کا یہ انداز نہیں ہے۔ اس دین مبین میں ہر بات حال اور مستقبل کی ہوتی ہے۔ ہمارا ماضی کیا ہے اسے بھول جاؤ، کیونکہ تمہارا جنم ہی اب ہوا ہے۔ وہ زندگی تم نے جی، وہ کوئی جینا نہیں تھا کامنی، وہ تو سزا تھی۔ زندگی کے نام پر تم نے جیل کاٹی ہے، جیل۔ اب تم رہا ہو چکی ہو، اب تم آزاد ہو گئی ہو۔ تم جہاں جا رہی ہو وہاں کوئی تم سے تمہارا ماضی دریافت نہیں کرے گا۔ سب تمہارے لیے دیدہ دل فرش راہ کریں گے، کیونکہ تمہاری خصوصی اہمیت ہے۔ میں نے تو جنم ہی مسلمان گھرانے میں لیا، لیکن تم نے ہدایت پائی ہے، گمراہی کے اندھیرے سے ہدایت کی روشنی میں آئی ہو۔ اب تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، اور وہ مطمئن ہو جاتی۔ اب انہیں رخت سفر باندھنا تھا۔ آج وہ ڈلہوزی سے رخصت ہو رہے تھے۔ طاہر نے اگلی منزل پٹھان کوٹ بتائی تھی۔ ہماچل اور پنجاب کی سرحد پر واقع پٹھان کوٹ جموں کا دروازہ بھی تھا۔ طاہر نے یہاں سے پنجاب کی طرف قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کو کامنی کی مکمل رضامندی حاصل تھی۔ پٹھان کوٹ سے ڈلہوزی کا سفر 3 گھنٹے پر مشتمل تھا۔ طاہر نے اگلی ہی رات ٹکٹ بک کروا لیے تھے اور صبح ناشتے کے بعد انہوں نے سفر کا آغاز کر دیا۔ اس کے ہاتھ کا زخم تقریباً مندمل ہو چکا تھا۔ ہتھیلی کے اندرونی طرف کا گھاؤ بڑھنے لگا تھا اور اب اس پر ایسی بینڈیج ہو رہی تھی جسے بآسانی دوسروں سے ہاتھ کی مٹھی بند کر کے چھپایا جا سکتا تھا۔ کامنی نے خود کو نوبیاہتا ظاہر کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اس نے ڈلہوزی سے ایسے نقلی زیورات خریدے تھے جو بظاہر اصلی دکھائی دیں، اور اپنے گلے میں ہار اور ہاتھوں میں نقلی سونے رولڈ گولڈ کی چوڑیاں پہننے کے بعد وہ سر پر شاہتوش کی سرخ چادر اوڑھے کسی ماڈرن گھرانے کی نئی نویلی دلہن دکھائی دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سفر شروع ہوا۔ اس دفعہ وہ چڑھائی کے بجائے نشیب کی طرف سفر کر رہے تھے۔ پہاڑوں کے گرد بل کھاتی سڑک پر ڈرائیور کہیں کہیں بس کا انجن بند کر دیتا۔ سرسبز پہاڑوں کے بعد اب سنگلاخ پہاڑی سلسلے شروع ہو گئے تھے۔ ایسے ہی 6-7 پہاڑی سلسلے عبور کرتے ہوئے، جن پر کہیں کہیں سرسبز اور چٹیل میدان بھی دکھائی دے جاتے تھے، بالآخر وہ پٹھان کوٹ بھی پہنچ گئے۔ پٹھان کوٹ وہ اس سے پہلے بھی 3-4 مرتبہ آ چکا تھا اور یہ علاقہ اس کا اچھی طرح دیکھا بھالا تھا۔ وہ رات انہوں نے ایک مقامی ہوٹل میں بسر کی۔ شام دیر گئے وہ ہوٹل پہنچے تھے جہاں انہوں نے نئے نام سے بکنگ کروائی تھی۔ سرحدی اور دفاعی لحاظ سے حساس نوعیت کے حامل اس علاقے میں ایڈوانس انٹیلیجنس یونٹوں نے خاصی انتظامات کیے تھے۔ پٹھان کوٹ پنجاب اور جموں کشمیر کا نقطۂ اتصال تھا۔ دونوں طرف کے حریت پسندوں کی یہاں آمد کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں بھارت کی تمام مرکزی اور صوبائی انٹیلیجنس ایجنسیاں سرگرم عمل رہتی تھیں، اور خصوصاً بس سٹینڈز، ریلوے اسٹیشن وغیرہ پر تو انہوں نے کڑے اور فول پروف بندوبست کیے ہوئے تھے۔ گزشتہ 2 ماہ میں یہاں 3 بم دھماکے ہو چکے تھے، جن میں بس سٹینڈ پر ہونے والا دھماکہ سب سے خطرناک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں کو یہاں ہر دوسرا چہرہ مشکوک دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں بآسانی سے نہیں پہچانے جا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی دانست میں اپنی شناخت ختم کرنے کا ہر ممکن طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ یوں بھی عورت اور مرد جوڑی پر شاید وہ لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ طاہر نے جان بوجھ کر رات بسر کرنے کے لیے یہاں سب سے مہنگے ہوٹل کا انتخاب کیا تھا، جو عموماً سرکاری آفیسرز ہی قیام کیا کرتے تھے۔ دونوں یہاں ڈاکٹر میاں بیوی کی حیثیت سے مقیم تھے۔ رات کا کھانا انہوں نے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں کھایا اور جلدی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے، کیونکہ یہاں آنے والا ہر دوسرا یا تیسرا گاہک کوئی سرکاری آدمی ہی دکھائی دیتا تھا، اور کامنی نے خصوصاً اپنے محکمے کے 2 لوگوں کو تو شناخت بھی کر لیا تھا۔
صبح جان بوجھ کر انہوں نے دیر گئے ناشتہ کیا، پھر وقت گزاری کے لیے مقامی سول ہسپتال چلے گئے کیونکہ دونوں نے اپنی معمول کی نگرانی کے اندیشے کو نظر انداز نہیں کیا تھا اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے ان کا ہسپتال جانا ہی زیادہ مناسب تھا۔ سول ہسپتال کے مختلف خالی کمروں میں مریضوں کے لواحقین کے ساتھ انہوں نے 4 بجے تک کا وقت گزارا۔ یہی ہوٹل کا چیک آؤٹ ٹائم تھا۔ اب ان کی اگلی منزل گرداسپور تھی۔ 1.5-2 گھنٹے میں ٹرین نے انہیں گرداسپور پہنچا دیا۔ رات انہوں نے یہاں ایک ہوٹل میں گزاری اور اگلے روز دوپہر کے بعد امرتسر کی طرف عازم سفر ہوئے۔ امرتسر کے رانی بازار میں جب طاہر اور کامنی باجوہ رائس شاپ پر پہنچے تو ان کی نظر نوجوت سنگھ پر پڑی جو اپنے بھائی کے ساتھ دکان کے کاؤنٹر پر کھڑا تھا۔ شاید وہ یہاں کسی کام سے آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے طاہر اور کامنی کو دیکھا، ویر جی، بھابھی جی کا نعرہ لگا کر ان کی طرف لپکا۔ طاہر نے اس سے زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے باقاعدہ منائقہ کر لیا تھا۔ ہم لوگ پٹھان کوٹ اپنے کزن کے پاس آئے تھے۔ میں نے سوچا جب پنجاب میں آئے ہیں تو ماں جی کو ملے بغیر جانا بہت غلط بات ہوگی، کامنی نے نوجوان سے کہا۔ نوجوت سنگھ کا بھائی اوتار سنگھ باجوہ حیرانی سے استقبالیہ نظروں سے اپنے ان بے تکلف رشتہ داروں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا جن سے اس کا چھوٹا بھائی گرم جوشی سے ملا تھا۔ اوتار سنگھ سے جب اس نے طاہر کا تعارف کروایا تو اس نے بھی خاصی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا اور دونوں کو نوجوت سنگھ کے ساتھ نزدیک ہی ایک محلے میں موجود اپنے گھر بھیج دیا تھا۔ سرداراں گھر پر نہیں تھی۔ ان کی زبانی علم ہوا کہ وہ اٹاری میں ہے۔ نوجوت سنگھ اپنی ماں کے ساتھ اٹاری میں رہتا تھا۔ سرحدی علاقے میں موجود اس قصبے میں ان کی زمین تھی جہاں سرداراں نے اپنے خاوند کی موت کے بعد مستقل ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اوتار سنگھ کی زبانی انہیں علم ہوا کہ اگر وہ اپنی ماں کو کبھی زبردستی امرتسر لے بھی آئیں تو وہ 2-4 دن بعد ہی واپس جانے کے لیے بضد ہو جاتی ہے۔ اس نے رات ان دونوں کو اپنے گھر مہمان رکھا اور ساری رات طاہر سے ایک بات کہتا رہا کہ کسی طرح وہ اس کی ماں کو امرتسر میں اس کے گھر رہائش رکھنے پر رضامند کرے۔ طاہر نے اندازہ لگایا کہ سرداراں کے بیٹوں کو اپنی ماں سے عشق تھا۔ اس کے 2 بیٹے اوتار سنگھ باجوہ اور کرتار سنگھ باجوہ امرتسر شہر میں رہتے اور اپنا بزنس کرتے تھے۔ دونوں اچھے کھاتے پیتے معلوم ہوتے تھے۔ دونوں میں ایک کی بیوی مستقل ان کی ماں کے ساتھ اٹاری میں رہتی تھی۔ اگلے روز نوجوت سنگھ اپنی ماروتی کار پر ان دونوں کو اٹاری لیے جا رہا تھا۔ اس نے بطور خاص دونوں کو امرتسر میں دربار صاحب کے درشن کروائے تھے۔ دونوں نے اس کے ساتھ بڑی عقیدت سے یہاں خاصا وقت گزارا تھا اور دوپہر کا لنگر دربار صاحب میں کھانے کے بعد ہی اٹاری کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اوتار سنگھ کی پتنی نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ واپسی پر ان کے ہاں 2-3 دن قیام کریں گے۔ سارا خاندان خاصا مہمان نواز دکھائی دیتا تھا۔ اوتار سنگھ کی بیوی کا بھائی فوج میں کیپٹن تھا اور اس کی پوسٹنگ سہارنپور میں ہی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور ان سے ملنے سہارنپور آئے گی کیونکہ کامنی نے اسے اپنا بھی ایڈریس دیا تھا۔ امرتسر میں داخلے سے پہلے ایک مرتبہ پھر طاہر کے سر پر پگڑی سج گئی تھی۔ اب اس کی داڑھی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ آسانی سے خود کو سکھ کہہ سکتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے بڑی گرم جوشی سے انہیں اپنی ماں کی طرف روانہ کیا تھا اور نوجوت سنگھ کو ہدایت کی تھی کہ کار ذرا احتیاط سے چلائے۔ ان کا تیسرا بھائی کرتار سنگھ جلندھر کسی کام سے گیا ہوا تھا اور اس کی واپسی میں ابھی 2 روز باقی تھے۔ نوجوت سنگھ نے انہیں تقریباً 1 گھنٹے بعد اٹاری سے ملحقہ ایک گاؤں میں پہنچا دیا جہاں ایک کونے میں ان کی حویلی بنی ہوئی تھی جس کے باہر سنگ مرمر کی تختی پر اس کے باپ سورگ باشی سردار کاہن سنگھ باجوہ کا نام کندا تھا۔ حویلی کا دروازہ ہارن کی آواز پر ان کے ایک مزارے نے کھولا تھا۔ سامنے برآمدے میں ایک چارپائی پر اس کی ماں اور بھائی شاید سبزی کاٹ رہی تھیں۔ نوجوت سنگھ کے ساتھ کار میں گاڑی سے نکل کر باہر آئے اور سردارہ کی نظر ان دونوں پر پڑی تو وہ دونوں بازو پھیلائے ان کی طرف بڑھی اور باری باری دونوں کو گلے لگا کر آشیرواد دیا۔ کامنی نے اسے بھی وہی کہانی سنا دی جو اس کے بیٹے کو امرتسر میں سنا کر آئی تھی کہ کس طرح حادثاتی طور پر وہ گرداسپور میں آئے اور پھر اس کی ضد پر ہی طاہر نے یہاں تک کا پروگرام بنایا۔ ماتا جی، میری زندگی کی تو بہت بڑی خواہش تھی کہ پنجاب کے کسی سرحدی دیہات میں زندگی کے کچھ پل گزاروں۔ شکر ہے بھگوان کا جس نے بالآخر یہ موقع دے دیا، کامنی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی سروس کا آغاز بھارت کے سرحدی قصبے سے کیا تھا اور یہاں 3-4 سال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ طاہر کے لیے بھی یہ علاقہ دیکھا بھالا تھا لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں۔ اس نے یہاں پہنچنے تک نوجوت سنگھ سے اس علاقے کے متعلق نامحسوس انداز میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی تھی۔
کامنی نے اسے بتایا تھا کہ سرحد پر باڑ لگانے کا کام گزشتہ سال ہی شروع ہوا ہے، کیونکہ پنجاب کی سرحد پر خالصتانی حریت پسندوں کی نقل و حرکت اب بھارتی بارڈر سیکیورٹی کے قابو سے باہر ہو رہی تھی اور علیحدگی پسندوں کی جدوجہد میں خاصی تیزی بھی آ گئی تھی۔ یہ امر دونوں کے لیے باعث اطمینان تھا کہ ابھی سرحدی علاقے کی وہ باڑ جو بھارتی حکومت نے کانٹے دار تاروں کی صورت میں جموں سے راجستھان تک لگانے کا فیصلہ کیا ہے، یہاں تک نہیں پہنچی، لیکن اگلے 8-10 روز کے بعد اس علاقے کی باری بھی آنے والی تھی، کیونکہ یہاں سے تقریباً 10-12 کلومیٹر دور تک سرحد پر خاردار تاروں کا جال بچھایا جا چکا تھا۔ طاہر نے خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ تو پنجاب کی سرحد بالکل ہی سیل ہو چکی تھی۔ 12 فٹ بلند ہاردار تاروں کے دوہرے نظام میں بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز شام کے بعد بجلی دوڑا دیتی تھی، اور ان ہاردار تاروں میں مطلوبہ وقفے کے بعد نصب کیے گئے سرچ لائٹ ٹاورز پر جب روشنیاں ہوتی تھیں تو دوسری طرف 3-4 کلومیٹر کا علاقہ روشن دکھائی دیتا، جس میں ہونے والی کوئی بھی نقل و حرکت نگاہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی تھی۔ نوجوت سنگھ کے ساتھ ان کے گھر کے اونچے چوبارے پر بیٹھے طاہر نے بڑے حساب کتاب سے ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ نوجوت سنگھ نے اسے بتا دیا تھا کہ یہاں سے کس طرف BSF والوں کی پوسٹ بنی ہوئی ہے، سرحد کس طرف ہے، اور یہ بھی کہ آئے روز یہاں BFC کا چھاپا پڑتا رہتا ہے۔ وہ لوگ ہر دوسرے تیسرے روز یہاں کی کسی نہ کسی گھر سے کسی نوجوان کو خالصتانی حریت پسند یا اس کا کوئی ساتھی ہونے کے الزام میں گرفتار کر کے لے جاتے تھے۔ کامنی بظاہر ان کی گفتگو سے بے نیاز اس کی بھابھی سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی، لیکن اس کے کان ان کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ وہ اپنی یادداشت تازہ کر رہی تھی، اور جیسے جیسے نوجوت سنگھ طاہر کو بتا رہا تھا اس کے ذہن میں ماضی کے حوالے سے اس علاقے کے نقوش واضح ہو رہے تھے۔ شام ڈھلنے کے بعد جب نوجوت سنگھ کسی کام سے بازار گیا ہوا تھا اور کامنی اس کی بھابھی شمندر کور کے ساتھ باتیں کر رہی تھی تو دوسرے کمرے میں موجود طاہر کی زبان پر نہ جانے وہ سوال کیوں آ گیا تھا جو اس نے کسی مصلحت کے تحت ابھی تک نہیں پوچھا تھا۔ ماں جی، آپ نے اس روز مسلمانوں جیسی کچھ آیتیں پڑھ کر کامنی پر دم کیا تھا، آپ کو وہ کس نے سکھائی تھی؟ سردارہ پہلے اس کی طرف بغور دیکھتی رہی، پھر ایک زہر ہندہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی اور اچانک طاہر کو اس کی آنکھوں میں نمی کا احساس ہوا۔ ہاں بیٹا، مجھے علم تھا کہ تم یہ سوال ضرور کرو گے۔ اس نے بطور خاص لفظ تم پر کچھ زیادہ زور دیا تو طاہر چونکا۔ میں؟ ماں جی میں تو طاہر نے کچھ کہنا چاہا لیکن سردارہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری بات دھیان سے سننا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم وہی ہو جو میں سمجھ رہی ہوں، اور آج تک میرے دل نے مجھے کبھی گمراہ نہیں کیا۔ بیٹا، میرا جنم ایک مسلمان گھرانے میں ہوا تھا۔ کاہن سنگھ اور میرے والد بچپن کے دوست تھے، دونوں کا یارانہ مثالی تھا۔ ہم لدھیانہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ملک تقسیم ہوا تو میری عمر شاید 10-12 سال تھی۔ کاہن سنگھ کا باپ فوج میں صوبے دار تھا، ان دنوں وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا جب ہمارے گاؤں پر حملہ ہوا۔ بلوائیوں نے درجنوں لوگوں کو مار ڈالا، عورتوں کو اغوا کر لیا۔ ان اغوا ہونے والوں میں بھی شامل تھی۔ کسی نہ کسی طرح میں ان ظالموں کے چنگل سے نکل گئی اور کاہن سنگھ کے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، جو میرے دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ کاہن سنگھ کی ماں نے مجھے اپنے پاس چھپا لیا اور میرے گھر والوں کی تلاش میں نکل گئی۔ بلوائیوں نے میرا سارا خاندان، جس میں میری ماں، ایک بہن اور 2 بھائی تھے، مار ڈالا۔ کاہن سنگھ کا باپ گھر واپس آیا تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے میرے والد کو ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا، لیکن میرا باپ نہیں ملا۔ شاید وہ بھی راستوں میں بلوائیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ میرے ننیال جالندھر کے رہنے والے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد کاہن سنگھ کے باپ نے ان کی تلاشی میں 2 مرتبہ پاکستان کی ہاک چھانی۔ جب تک وہ زندہ رہا انہیں ڈھونڈتا رہا۔ مجھے اس کی موت کے بعد علم ہوا کہ وہ پاکستان میرے ایک ماموں کے پاس پہنچ گیا تھا، جس نے اسے پہچاننے یا مجھے واپس لینے سے انکار کر دیا۔ اس عظیم شخص نے مجھے یہ بات کبھی نہیں بتائی۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو گئے تھے، لیکن مجھے کوئی لینے نہ آیا۔ بالآخر کاہن سنگھ کا باپ ایک روز مر گیا، لیکن اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اس کی روح کو بہت شانتی ملے گی اگر وہ مرتے دم تک میری حفاظت کرے۔ کاہن سنگھ نے مجھ پر شادی کے لیے دباؤ نہیں ڈالا، جبکہ سارا گاؤں ان کے خون کا پیاسا رہا۔ بادل نخواستہ میری جان بچانے کے لیے اس نے مجھ سے شادی کر لی، کیونکہ یہی ایک صورت میرے زندہ رہنے کی باقی رہ گئی تھی۔ 3 سال ہوئے کاہن سنگھ کو فوت ہوئے۔ اس نے 15-20 سال پہلے اپنے باپ کو فوجی نوکری سے ملی اس زمین کے ساتھ کچھ اور زمین خرید کر یہاں کھیتی باڑی شروع کر دی۔ اللہ نے کرم کیا اور حالات اچھے ہو گئے۔ میری جان بچانے کے لیے اسے لدھیانہ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہونا پڑا۔ 3 بچے ہوئے۔ یہ تینوں میری اصلیت جانتے ہیں۔ ان کے دل میں اپنے ننیال کو دیکھنے کی تڑپ زندہ ہے، لیکن جب میں ہی بدقسمت رہی تو انہیں کون ملے گا؟
ہر سال جب یہاں سے جتھا جاتا ہے تو یہ لوگ انہیں میرے رشتہ داروں کے نام بتا کر بھیجتے ہیں، لیکن کوئی نہیں ملتا۔ یہ کہہ کر اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ اس صورتحال نے طاہر کو بھی جذباتی کر دیا تھا۔ سردارہ بہت حوصلے والی عورت تھی، بالآخر اس نے خود کو نارمل کر لیا، لیکن اچانک ہی وہ طاہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے مکان کی چھت پر لے گئی اور سامنے کی سمت اشارہ کر کے کہنے لگی، بیٹا ساری زندگی میں اس امید کے ساتھ مر جاؤں گی، یہ حسرت میرے ساتھ قبر میں جائے گی کہ میں سرحد کے اس طرف نہ جا سکی۔ تقدیر کے آگے کس کا زور چلتا ہے؟ میں بے بس تھی بیٹا، تقدیر کے آگے میں بے بس ہوں، لیکن تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے اچانک ہی بڑے ڈرامائی انداز میں کہا اور طاہر کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ کا کیا مطلب ہے ماں جی؟ اس نے بظاہر انجان بنتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، تم جو کوئی بھی ہو وہ ہرگز نہیں ہو جو بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے پونٹا صاحب میں ہی تمہاری اصلیت جان لی تھی۔ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتی، لیکن تمہیں کچھ باتیں بتا رہی ہوں، ممکن ہو تو میرا یہ پیغام ادھر پہنچا دینا۔ بیٹا یہاں ہزاروں بدقسمت مسلمان عورتیں غیر مسلموں کو جنم دے رہی ہیں۔ ان بدبختوں کو گردش حالات نے یہ دن ضرور دکھائے تھے، لیکن اس کی ذمہ داری سے اس طرف کے لوگ بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ یہ عورتیں، ان کے بچے جو بظاہر غیر مسلم ہیں، آج بھی کسی مسیحا کے منتظر ہیں جو آئے اور انہیں ان کی اصلیت کی طرف واپس لے جائے۔ لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ جنہیں یہ فرض ادا کرنا تھا وہ خود ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ جب ادھر سے مسلمانوں کے آپس میں کٹنے مرنے کی خبریں آتی ہیں تو یہاں ہم بے نواؤں کے کلیجے کٹنے لگتے ہیں۔ یہ ایک سردارہ کا نہیں، مجھ جیسی ہزاروں مسلمان عورتوں کا دکھ ہے جنہیں اپنوں نے درندوں کے آگے شکار کے لیے چھوڑ دیا۔ قدرت کا اپنا عمل تو جاری ہے۔ جو بچے ایسی مسلمان ماؤں سے جنم لیتے ہیں جنہیں زبردستی غیر مسلم بنایا گیا، ان کے دلوں میں کبھی شمع ایمان فروزاں ہو جاتی ہے۔ ایک روز ایسا ضرور آئے گا جب یہ روشنی ظلمت کے اندھیروں میں اپنا راستہ بنا لے گی۔ کاش کوئی میرے اس پیغام کو سمجھ لے، کاش کوئی جان لے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ طاہر کے رگوں پہ میں جیسے آگ سی سرایت کر گئی تھی۔ وہ سردارہ کا دکھ سمجھ رہا تھا، لیکن بے بس تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ماں جی، آپ نے مجھے شناخت کیا ہے، میں آپ سے کوئی وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ مسلمان کا خون ہمیشہ سفید نہیں رہتا۔ ہم نہیں تو ہمارے بعد کی نسل اپنی ان ہزاروں ماؤں کا قرض ضرور چکائے گی جو آپ جیسے حالات کا شکار ہوئی ہیں۔ ایک روز ایسا آئے گا جب ان کی غیرت ایمانی جاگے گی، ضرور جاگے گی۔ اس نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، ہاں بیٹا، اسی ایک امید پر میں بھی زندہ ہوں اور یہی امید اپنی اولاد کو دے کر مروں گی۔ سردارہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ابھی تک اس نے طاہر سے اس کا تعارف نہیں پوچھا تھا، لیکن اس کے عزائم جان لیے تھے اور وہ اس کی مدد پر کمر بستہ بھی تھا۔ بیٹا، یہ پوہ کی طوفانی راتیں ہیں۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ آج جس طرح بادل چھائے ہوئے ہیں، کل زیادہ شدت سے بارش ہوگی۔ میں نوجوت اور شمندر کو کل دوپہر کسی کام سے امرتسر بھیج دوں گی۔ تم کل رات نکل جانا، میں تمہارے ساتھ ہوں، آخری دم تک تمہارا ساتھ دوں گی۔ بیٹا، نوجوت اور شمندر کور کی اور بات ہے، میں نہیں چاہتی کہ انہیں اصلیت کا علم ہو۔ میں انہیں کہہ دوں گی کہ تم شام کو اچانک چلے گئے تھے۔ یہاں تمہارا زیادہ قیام شاید تمہارے لیے بہتر نہ ہو، کیونکہ آئے روز یہاں پولیس اور بارڈر سیکیورٹی والے چھاپے مارتے رہتے ہیں۔ کاہن سنگھ سابق فوجی تھا، ہمارے اس علاقے میں خاصی سنمان کی جاتی ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ اس طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے، لیکن پھر بھی میں کوئی خطرہ مول نہیں لوں گی۔ تم سے زیادہ مجھے تمہاری بیوی کی فکر لگی ہے۔ اس نے بڑے حوصلے اور تدبر کا مظاہرہ کیا۔ ماں جی، آپ کا بے حد شکریہ۔ معلوم نہیں کہ زندگی میں کبھی دوبارہ ہم مل پائیں گے، لیکن آپ کا یہ احسان میری قوم کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ طاہر نے کہا۔ دونوں نیچے آ گئے جہاں شمندر کور ان کے لیے رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ کامنی اس کی گہری سہیلی بن چکی تھی اور دونوں ایک دوسرے کا رسوئی میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ رات انہوں نے ایک ہی کمرے میں بسر کی۔ طاہر نے اسے سردارہ سے ہونے والی گفتگو نہیں بتائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کامنی یہ بات سنتے ہی اپنی انٹیلیجنس تربیت کے مطابق اسے فوراً یہاں سے کھسک جانے کا مشورہ دے گی۔ اس کی تربیت یہی تھی، لیکن حالات نے اسے سکھا دیا تھا کہ زندگی میں بعض اصول اور ضابطے وقت آنے پر صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ کل رات قسمت آزمائی کریں گے، اس نے کامنی سے کہا۔ ڈن۔ کامنی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ صبح سب نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ نوجوت سنگھ کالج چلا گیا۔ جب واپس آیا تو سردارہ نے ان دونوں کو اپنی زمین کی سیر کروانے کے لیے کہا۔ ماں جی، بارش سے راستہ خراب ہے۔ اچھا، میں سرون سنگھ سے کہتا ہوں، وہ ٹریکٹر پر آپ کو لے جائے گا۔
نوجوت سنگھ نے کہا ٹھیک ہے تم شمندر کو امرتسر لے جاؤ، آج شنیوار ہے اور کل اس نے دربار صاحب بھی جانا ہے، کرتار سنگھ آیا تو اسے بھیج دینا، ابھی یہ دونوں یہاں 2 دن رہیں گے، انہیں کہاں پھر ایسا دیہاتی ماحول دیکھنے کو ملے گا۔ سردارہ نے نوجوت سنگھ سے کہا چنگا ماں جی۔ نوجوت سنگھ جیسا فرما بردار بچہ انہوں نے کب دیکھا تھا؟ آسمان بادلوں سے سیاہ ہو رہا تھا جب وہ شمندر کور کے ساتھ ماروتی کار میں امرتسر جانے لگا۔ شمندر نے کامنی سے گلے لگ کر جلد واپس آنے کا وعدہ کیا تھا۔ دونوں کی روانگی کے بمشکل 15-20 منٹ بعد سردارہ نے طاہر کو تیاری کا سگنل دے دیا تھا، جس نے بڑی پھرتی سے ایک بیگ ٹریکٹر کی سیٹ کے نیچے چھپا دیا جو اضافی طور پر بنائی گئی تھی، جس کے بعد سردارہ نے سرون سنگھ نامی اپنے کسی ملازم کو آواز دی ان دونوں کو اپنی زمینوں پر لے چل، وہاں انہیں حویلی پر چھوڑ آنا، شام کو بلکارا سنگھ ان کے لیے لنگر لے جائے گا، اس کے ساتھ ہی واپس آ جائیں گے۔ ان شہر کے لوگوں کے بھی کیا شوق ہوتے ہیں، اس نے لاپرواہی سے اپنے ملازم سے کہا۔ اچھا ماں جی۔ سرون سنگھ نے ٹریکٹر سٹارٹ کر دیا۔ سردارہ نے دونوں کو باری باری گلے لگا کر ان کے منہ دیوانہ وار چومے تو کامنی کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے دال میں کالا دکھائی دے رہا تھا لیکن وہ مصلحتاً خاموش رہی۔ شدید سردی نے سارے گاؤں پر سکوت طاری کر رکھا تھا۔ دونوں سکڑ سمٹ کر ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئے اور 15-20 منٹ میں بخیر و عافیت سرحد سے بمشکل 2-2.5 کلومیٹر دور کاہن سنگھ کی زمینوں پر پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے شام کو جلدی آ جانا، موسم اچھا نہیں لگتا، طاہر نے وہاں لگے ٹیوب ویل پر بنے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، جس میں 2 چارپائیاں، کرسیاں اور فرش پر چٹائی بچھی تھی۔ 2-3 کمبل ایک کونے میں دھرے تھے۔ اس نے اپنی سیٹ کے نیچے سے بیگ اتنی ہوشیاری سے نکالا تھا کہ سرون سنگھ کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ یوں بھی وہ نشئی ساتھ دکھائی دے رہا تھا اور شاید یہ اس کے افین کھانے کا وقت تھا۔ دونوں کو فتح بلا کر وہ چلا گیا اور دونوں کمرے میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ اسے سردارہ نے یہاں سے سرحد کا سارا نقشہ اس پوسٹ سمیت سمجھا دیا تھا جو راستے میں آئی تھی۔ کیا چکر ہے پارٹنر؟ سرون سنگھ کے جاتے ہی کامنی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے دریافت کیا۔ کامنی تمہارے دم قدم کی برکت ہے، اللہ نے ہمیں سردارہ کے روپ میں رحمت کا فرشتہ ملا دیا ہے، اور اس نے کامنی کو ساری کہانی سنا دی۔ واہ کتنا عظیم رشتہ ہے، کتنا مضبوط ناتا ہے، بے ساختہ کامنی کی زبان سے نکلا۔ دونوں اب سرحد پار کرنے کی حکمت عملی طے کر رہے تھے۔ حیرت انگیز طور پر طاہر پر انکشاف ہوا کہ اس مسئلے پر کامنی اس پر برتری رکھتی ہے۔ دراصل وہ انسٹرکٹر تھی اور سرحد عبور کروانے میں اس نے خصوصی کورس کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے شاگردوں کو اس کورس کی خصوصی مشق کروایا کرتی تھی۔ سرون کو گئے ابھی بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب اچانک موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ اچانک تیز ہواؤں کی جکڑ چلنے لگی۔ آسمانی بجلی کے کوندے، بادلوں کے ٹکرانے کی گڑگڑاہٹ، بجلی کے خوفناک دھماکے اور جکڑیوں کی چیخ چنگاڑ نے دوپہر کو گہری رات کا لبادہ پہنا دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اچانک سورج نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہو۔ کامنی نے اچانک ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی؟ طاہر نے حیرانی سے پوچھا۔ یس نو کم آن۔ کامنی اس وقت بالکل ایک سخت گیر انسٹرکٹر لگ رہی تھی۔ اوکے۔ طاہر نے بیگ اپنی کمر کے گرد کس کر باندھ لیا۔ وہ تو خالی ہاتھ آنا چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں کامنی اس بیگ کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ کامنی نے پستول پوزیشن کر لیا تھا اور اس کے آگے آگے چل رہی تھی۔ کمرے سے نکلتے ہی تیز بارش میں لپٹے ہوا کے برفیلے طوفان نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں کو اپنی رگوں میں خون منجمد ہونے کا احساس ہوا، لیکن کیا مجال جو دونوں ایک لمحے کے لیے بھی کمزور پڑے ہوں۔ سردارہ کے بتائے ہوئے راستے پر وہ اسی طوفانی رفتار سے چل رہے تھے۔ بارش ان کے کپڑوں کے راستے جسم کے مساموں میں در آئی تھی، لیکن دونوں بڑی مضبوطی، چوکسی اور عزم سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ ذرا سی آہٹ پر کامنی پوزیشن میں آ جاتی اور طاہر اس کی تقلید کرتا۔ آدھے گھنٹے کے بعد انہیں وہ مٹی کا بند دکھائی دیا جو دونوں ممالک کے درمیان سرحد کی آخری نشانی تھا۔ شاید سپہر کے اسی عالم میں جب شدید بارش اور طوفانی جھگڑوں نے جانوروں کو بھی اپنے ٹھکانوں میں سمٹ جانے پر مجبور کر دیا تھا، بی ایس ایف کو ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ کوئی سرفراز اس عالم میں سرحد عبور کرنے کی دیوانگی کرے گا، اور ان کی یہی بے خبری دونوں کے لیے عطیہ خداوندی ثابت ہوئی۔ اگلے 15 منٹ بعد وہ اپنی پوسٹ پر پہنچ چکے تھے جہاں رینجرز کے تیار بٹ تیار جوان ان کا استقبال کر رہے تھے۔ شام ڈھلنے سے پہلے دونوں اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے جہاں وہ اپنے افسران کو اپنی اور ان کی زندگی کا بہترین سرپرائز دے رہا تھا۔ کامنی نے یہاں موجود ہر نگاہ میں اپنے لیے بے پناہ عقیدت و احترام پایا تھا۔
یہ لوگ اسے واقعی اپنے لوگ دکھائی دے رہے تھے، اصل میں یہی اس کے اپنے تھے۔ یہاں اس کے لیے اجنبیت نہیں، اپنائیت تھی، عزت تھی، اور وہ سب کچھ تھا جو کسی بھی مشرقی عورت کا اعزاز ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو فخر و انبساط کے جذبات سے مریم کو اپنا سراپا ہوا میں اڑنے کا احساس ہوا۔ اس کے گھر کا ہر فرد اسے گلے لگا کر چوم رہا تھا۔ یہاں اس کے لیے وہ سب کچھ تھا جس کے خواب وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی۔ یہیں طاہر پر انکشاف ہوا کہ کامنی یعنی مریم نے اپنا بیگ زبردستی اپنے پاس کیوں رکھا تھا۔ اس بیگ میں ڈلہوزی سے خرید کردہ 2 شالیں تھیں جو وہ اپنی ہونے والی ساس اور دیورانی کے لیے اپنی جان پر کھیل کر لائی تھی۔ 10 سال بعد لندن کے گیٹوک ہوائی اڈے پر برٹش ایئر ویز کی پرواز نے جیسے ہی زمین کو چھوا، مریم نے فوراً اپنی سیٹ بیلٹ کھول دی۔ "ناٹ یٹ مما"، اس کے اور طاہر کے درمیان بیٹھے ان کے 5 سالہ بیٹے ٹیپو نے کہا۔ "چپ، ہر وقت ماں کو نہ سمجھاتا رہا کر"، اس نے پیار سے اپنے بیٹے کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ طاہر جانتا تھا کہ گزشتہ 10 سال سے وہ اس لمحے کا کتنی شدت سے انتظار کرتی آئی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ اڑ کر لندن پہنچ جائے، جہاں گزشتہ 1.5 سال سے ڈاکٹر شیلا اور اس کا خاوند پریکٹس کر رہے تھے اور مستقل آباد ہو چکے تھے۔ جہاز کی سیڑھیوں سے ایئرپورٹ لاؤنج تک پہنچنے کے تمام مراحل مریم نے جس بے قراری سے طے کیے تھے، اس نے طاہر کو قدرے بے چین کیے رکھا۔ لاؤنج میں جیسے ہی اس کی نظر شیلا پر پڑی، اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹرالی چھوڑ کر وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکی۔ شیلا کی باہیں پہلے سے پھیلی تھیں، دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر آنسو بہاتی رہیں۔ بالآخر شیلا نے اسے آہستگی سے الگ کیا اور اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس کے بیٹے ٹیپو کو گود میں اٹھا کر اس کا منہ چومنے لگی۔ مریم نے بھی اس کی بیٹی مارتھا کو اٹھا لیا تھا۔ ڈاکٹر جیکب اور طاہر ایک دوسرے سے گرم جوشی سے بغلگیر ہو گئے تھے اور تھوڑی دیر بعد وہ سب ڈاکٹر شیلا کی گاڑی میں اس کے گھر کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ ٹیپو کو شیلا نے 1.5-2 گھنٹے لمبے سفر میں اپنی گود میں ہی لٹائے رکھا اور وہ اس کی گود میں ہی سو گیا تھا۔ دونوں سہیلیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیں۔ گزشتہ 1.5 سال میں کوئی ایسا ویکنڈ نہیں تھا جس پر شیلا اور اس کے درمیان ٹیلی فون پر گھنٹوں باتیں نہ ہوئی ہوں۔ دونوں نے اپنے ایک ایک لمحے کا احوال ایک دوسرے کو فون پر ہی سنا دیا تھا، لیکن دونوں محسوس کر رہی تھیں کہ ابھی ایک دوسرے کو کہنے سننے کے لیے ان کے پاس صدیوں جتنی باتیں موجود ہیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے ڈاکٹر جیکب کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے طاہر نے دونوں کے چہرے پر باری باری نظر ڈالی اور طمانینت کا لمبا سانس بھر کر اپنی ٹانگیں سامنے کی طرف پھیلا دیں۔ 10 سال سے انہوں نے ڈاکٹر شیلا سے رابطہ نہیں توڑا تھا۔ گزشتہ 1.5 سال سے شیلا اور جیکب مستقل لندن آن بسے تھے۔ تب سے اب تک طاہر کی ایک ہی کوشش تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ مریم کو شیلا تک پہنچا دے، اور آج بہت سے ناممکنات کی طرح اس نے مریم کو یہ کچھ بھی ممکن کر دکھایا تھا۔